بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوبل مارکیٹنگ کے یوٹیوب چینل سے فضان الطاف آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم کچھ ڈسکشن کریں گے بلو ورلڈ سٹی اسلام آباد کے حوالے سے۔ گزشتہ 2 دنوں سے مارکیٹ کے اندر خبریں آ رہی ہیں کہ بلو ورلڈ سٹی کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے، جس میں جو 3 سے 4 ڈپارٹمنٹ ہیں راولپنڈی کے انتظامیہ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ اس جو آپریشن ہے اس کو کر رہے ہیں، اور ان میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ شامل ہیں، RDA شامل ہے، ڈسٹرکٹ کونسل شامل ہے، راولپنڈی پولیس اور بھی ڈپارٹمنٹس کا نام لیے جا رہے ہیں کہ وہ شامل ہے اس کے اندر، اور ایک جو بلو ورلڈ سٹی اسلام آباد ہے اس کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے، اور اس کی کچھ چیزیں جیسے کوئی انفراسٹرکچر تھا اس کو ڈیمالش کیا جا رہا ہے، کچھ گیٹ ہاؤسز ہیں ان کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، کچھ گیٹ جو ہیں ان کو سیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ آپریشن کس حد تک کیا جا رہا ہے اور کہاں کہاں پہ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ دوسرا آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سوسائٹی کے جو مالکان ہیں، جو مینجمنٹ ہے سوسائٹی کی طرف سے، ان کا کیا موقف ہے، محترم جناب جو سعد نذیر صاحب ہیں ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے، یا چودھری نعیم اعجاز صاحب کا کیا موقف ہے جو انہوں نے پریس کانفرنس کیا، انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے۔ پلس یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے جو پوچھے جانے والے سوالات ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جو سوال جن کے جوابات ہمیں نہیں مل رہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے سننے والے اگر کسی کے پاس کوئی جواب ہو تو وہ انشاءاللہ ہم تک بھی پہنچ جائے تاکہ ہمارے معلومات میں اضافہ ہو۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے 2 دنوں سے بلو ورلڈ سٹی اسلام آباد کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کیا جا رہا تھا، جس میں تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 17 جو ان کے ڈیرے تھے ان کو ڈیمالش کیا گیا ہے، کچھ لینڈ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہیوی مشنری کے ساتھ آپریشن کیا گیا ہے، جو گیٹ 2 ہے سوسائٹی کا اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پلس جو انفراسٹرکچر وہاں پہ ڈیولپ ہو چکا ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا حوالے سے جو سوسائٹی کی انتظامیہ ہے، محترم جناب نعیم اعجاز صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور بڑی ڈیٹیل سے میڈیا کے اوپر اس چیز کو ڈسکس کیا ہے۔ بقول ان کے یہ جو موقف ہے، یہ چودھری نعیم اعجاز صاحب کا موقف ہے، بقول ان کا کہنا ہے کہ جو بھی ڈپارٹمنٹس یہاں پہ آپریشن کے لیے آئے تھے ہمارے پاس ویلڈ سٹے موجود تھا کہ یہاں پہ کوئی بھی آ کے ہمارا انفراسٹرکچر ڈیمیج نہیں کر سکتا، اس کے باوجود بھی ہمارے خلاف یہاں پہ آپریشن کیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنے پریس کانفرنس کے دوران وہ تمام لیگل ڈاکومنٹس بھی شو کرائے ہیں جن کے اوپر وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ آپریشن ہونا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کورٹ کے آرڈرز نہیں مانیں گے اور ہمارے خلاف آپریشن کیا گیا ہے۔ تو اب اتنی کون سی طاقتور یہاں پہ معاملات ہیں کہ جو کورٹ کے آرڈرز مانے بغیر وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی لوگوں کے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ باقی چودھری نعیم صاحب کا یہ موقف تھا، جو ان کا کہنا تھا، اس حوالے سے تحقیقات بہت ضروری ہیں اور لوگوں کو بولنا چاہیے اس معاملے میں کہ DG RDA جو ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ان کے مطابق یہاں پہ آرمی کے کہنے کے اوپر آپریشن کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارا یہاں پہ کچھ ایسے سوالات تھے کہ کیا یہاں پہ کوئی دہشت گرد تنظیمیں اندر تھی سوسائٹی کے اندر جن کے خلاف آرمی کے کہنے پہ آپریشن کیا جا رہا تھا، یا انفراسٹرکچر ڈیمالش کرنے کے لیے آرمی کی طرف سے آرڈرز تھے۔ باقی کافی سارے اس طرح کے لوگوں کے سوالات ہیں جو اٹھ رہے ہیں، لوگ ابھی بات کرنا شروع انہوں نے کیا ہے، لیکن سوسائٹی انتظامیہ جو ہے ان کا موقف جو ہے وہ یہ تھا کہ ہم کورٹ کے اور وہاں سے ہم نے ویلڈ سٹے وہاں سے نکلوا چکے تھے، پلس یہ ہے کہ ہماری جو ہے ڈیولپمنٹ پچھلے 5 سال سے جاری ہے۔ چودھری نعیم صاحب کے مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس کے اندر ہم نے اپنی لیگل فارمیلٹیز جو ہیں وہ پوری نہ کی ہوں۔ ان کے مطابق یہ بھی تھا کہ 2017 میں ہم نے جب پروجیکٹ سٹارٹ کیا تو سب سے پہلے ہم نے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے پلاننگ پرمیشن اچیو کی، دین اس کے بعد ہم اس کو مزید NOC کی طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے، لیکن کچھ ٹیکنیکل ہرڈلز کی وجہ سے ہمیں NOC نہیں دیا گیا۔ لیکن ان کے مطابق یہ بھی بات ہے کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ جو ہمیں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہم سے اگر مانگتا ہے تو ہمارے پاس موجود نہ ہو، اور ہمیں جان بوجھ کر پیچھے رکھا جا رہا ہے اور ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ موقف تھا چودھری نعیم اعجاز صاحب کا۔ چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر صاحب کا یہ موقف تھا، وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان سے ہماری التماس ہے کہ ہمیں کام کرنے دیا جائے، ہمیں کام کرنے سے نہ روکا جائے، کیونکہ بیسکلی اب اسٹیک انوالو ہے کافی زیادہ انویسٹرز کا یہاں پہ، اور ہزاروں کی تعداد میں جو عام پاکستانی ہیں ان کا۔ بیسکلی 2017 میں یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا، وہاں سے ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی، اور ایک بڑا پیس آف لینڈ ہے، تقریباً ہزاروں یا لاکھوں کنال پہ محیط ایک سوسائٹی ہے یہ، جس کے اوپر پچھلے 5 سال سے ڈیولپمنٹ چل رہی ہے۔ وہاں پہ ابھی مین گیٹس بن چکے ہیں، تقریباً 12 سے 15 کلومیٹر کے مین بولے وارڈز بن چکے ہیں، وہاں پہ اسکول بن چکے ہیں، ہاسپٹل بن چکے ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو اس تمام کے باوجود بھی وہاں پہ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے آپریشن کرنا ہی تھا تو فرام ویری فرسٹ ڈے یہ آپریشن سٹارٹ کر جانا چاہیے تھا، تاکہ وہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز ڈیولپ نہ ہو سکتی کہ جو ایک اٹریکٹیو پیکیج ہوتا لوگوں کے لیے، جس کو دیکھ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے۔ پلس بلو ورلڈ سٹی کا جو مین جو ہیڈ آفس ہے وہ مین GT روڈ کے اوپر واقع ہے، اور ہر بندہ جانتا ہے، جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور ایس شہری بھی جانتا ہے کہ مین GT روڈ کے اوپر وہ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنی سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں۔ اگر سوسائٹی انلیگل تھی، غیر قانونی تھی، تو فرام ویری فرسٹ ڈے ان کا آفس سیل کر دینا چاہیے تھا، مالکان کو
جو ایلیگل ایکٹیویٹی ہے اسے روک دینا چاہیے تھا اور ان کو گرفتار کر دینا چاہیے تھا، یا ان کو اس ایکٹیویٹی سے دور رہنا چاہیے تھا، نہ کہ لوگوں کا ہزاروں لوگوں کا سٹیک انوالو ہونے کے بعد اب ان کے خلاف آپریشن ہو۔ باقی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلو وال سٹی کا جو مالکان ہیں ان کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ یہیں پہ کافی سارے جو لوگ ہیں وہ کمنٹس کر رہے ہیں، ہمیں پوچھ رہے ہیں، فون کر رہے ہیں اور سوالات پوچھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لوگوں کا یہی موقف تھا کہ کیا یہ آپریشن 2017، 2018، 2019 کے اندر نہیں کیا جانا چاہیے تھا، کہ جب سوسائٹی یہاں پہ ڈیولپ ہو رہی تھی اور آپریشن کر کے ان کو روک دیا جاتا تاکہ لوگ وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ نہ کرتے، اور اب جو ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، اگر یہ آپریشن کیا جاتا ہے، سوسائٹی کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ان کے نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کے جو ہارڈ ارن منی ہے اس کو ریکور کروانے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان تک ان کے پیسے بچانے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پلس یہ ہے کہ جو ایک مارکیٹ میں جو ایک نقصان ہو رہا ہے، جو لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، یہاں پہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر بیٹھے ہیں ان کے نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ باقی لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ جو آپریشن میں تیزی آئی ہے پچھلے 3-4 دنوں سے، یا پچھلے ایک ویک میں 2 دفعہ آپریشنز کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے کیا یہ سوالات تھے کہ جیسے ہی رنگ روڈ کے اوپر کام سٹارٹ کیا گیا ہے تو اس طرح کے آپریشنز میں تیزی آنا شروع ہو گئی ہے؟ اس کے کیا محرکات ہیں کہ جیسے ہی راولپنڈی رنگ روڈ کے اوپر کام سٹارٹ کیا گیا ہے تو اس طرح کے آپریشنز کے اندر تیزی آ گئی ہے؟ تو لوگ اس کی وجوہات بھی جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا اس کا کوئی کنیکشن ہے راولپنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے۔ تو باقی انشاءاللہ جیسے جیسے کوئی ہمارے پاس اپڈیٹس آتی جائیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 102 دن کے اندر سائٹ وزٹ کیا جائے اور آپ کو دکھایا جائے کہ وہاں پہ جو ہے سوسائٹی وہ اپنا کام سٹارٹ کر چکی ہے یا نہیں کر چکی، کتنا انفراسٹرکچر وہاں پہ ڈیمالش ہوا ہے، یا جو سوسائٹی کے مالکان ہیں ان کا کیا موقف ہے۔ انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ یہ معاملہ ایسا ہوگا کہ یہاں سے جا کے کوئی بہتر کوئی انشاءاللہ اس کا کوئی سلوشن کی طرف جائیں گے۔ اکثر و بیشتر سوسائٹی کے خلاف آپریشن کیے گئے ہیں، سوسائٹی پھر باؤنس بیک کرتی ہے، دین اپنا ڈیولپمنٹ واپس سٹارٹ کر دیتی ہے، لوگ دوبارہ سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور یہ معاملہ سلسلہ پچھلے 5 سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ یہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کہ اس میں ڈو اور ڈائی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم اس میں امید کریں گے کہ سوسائٹی اور جو لوکل وہاں پہ انویسٹرس ہیں، جو ہمارے اوورسیز انویسٹرس ہیں، ان کے بینیفٹ میں انشاءاللہ کو فیصلے کیے جائیں گے، اور سوسائٹی بھی اپنی ہر طرح کی لیگل فارمیلٹیز پوری کر کے، جتنے بھی ٹیکسز ہیں، جتنے بھی ان کی لیگل فیسز ہیں، یا جو بھی کوئی پیچیدگیاں کمپلیکیشنز آ رہی ہیں بیچ میں، انشاءاللہ وہ تمام ہڈلز وہ دور کر کے، تو تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے ساتھ ان لائن ہو کے وہ بیٹھیں گے انشاءاللہ، اپنی تمام جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ایز اچھا پاکستانی شہری انشاءاللہ وہ بھی پورا کریں گے، اور اپنی تمام لیگل فارمیلٹیز پورا کر کے تمام ڈپارٹمنٹس کے سامنے رکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان سے NOC لے کے اس کام کو جو ہے ایک منطقی انجام تک پہنچایا جائے، نہ کہ ہر دوسرے چوتھے دن یا ہر مہینے دوسرے مہینے اس طرح کی رومرز مارکیٹ میں آئیں اور کلائنٹس کے لیے پینک کریٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ یہ ایک بہتر سٹیپ ہوگا سوسائٹی کے لیے۔